ناانصافی کا تعلق ہے تو ناانصافی تو ہم سے ہو رہی ہے. جو ایک کیس 7 سال اور 6 مہینے چلا، جس کیس میں 2700 دن ہو چکے ہیں، کم از کم 65,000 سے زیادہ گھنٹے ہو چکے ہیں، 180 پیشیاں ہو چکی ہیں، 50 سے زیادہ ایڈجرنمنٹ موشنز فائل ہو چکی ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے 9 وکیل بدل چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے 9 ریٹ پٹیشنز کی ہیں کسی نہ کسی بہانے کہ اکبر ایس بابر کو کیس سے الگ کیا جائے، اکبر ایس بابر کو یہ جو دستاویزات ہیں وہ نہ دی جائیں. مقصد طوالت تھا، جبکہ خود اپنی مخالف جماعت کی سکروٹنی نہ صرف کیس کیا بلکہ اس کی سکروٹنی میں بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ خوشائن بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی اس استدعا کو کہ تمام جماعتوں کے کیس ایک ساتھ سنے جائیں اور تمام کا حتمی نتیجہ ایک وقت میں ہو، اس کو مسترد کیا ہے، اور بڑے واشگاف الفاظ میں مسترد کیا ہے کہ یہ ایسا آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. الیکشن کمیشن تمام جماعتوں سے انصاف کرے گی. الیکشن کمیشن جب ہائی کورٹ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتا ہے تو الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی، اور یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام کیسز کو ایک ساتھ سنا جائے. اور ہمارے وکیل نے یہ بات بڑے واضح انداز میں کی کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر 10 قتل ہوتے ہیں، ایک قاتل پکڑا جاتا ہے تو وہ ایک قاتل کہتا ہے کہ باقی 9 قاتلوں کو جب تک آپ نہیں پکڑتے اور ایک ساتھ فیصلہ نہیں سناتے، آپ میرے خلاف بھی کیس پہ پیش رفت نہیں ہو سکتی. دوسری بات، ان کے وعدے کے مطابق آپ سب گواہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 27، 28، 29 کو اپنے حتمی دلائل دیں گے. تو اس پہ آج انہوں نے یہ دلائل دیے کہ چونکہ 30 دن کا قدغن ختم ہو گئی ہے تو اب وہ مزید تیاری مانگتے ہیں، مزید اس کو اپنے کیس کے تیار کریں گے اور مزید اس کو اپنی آرگومنٹس پیش کریں گے، جس کے لیے ان کو مزید وقت چاہیے. تو جس کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم 10 مئی سے اپنی جو حتمی آرگومنٹس ہیں وہ ہم پیش کریں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو چند دنوں میں مکمل کر کے یہ پھر فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. ہماری یہ استدعا ہے، اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایک فریق سے زیادتی ہوئی ہے، اگر کسی ایک فریق کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اگر کسی ایک فریق کے ساتھ یہ تسلسل سے مختلف حربے اختیار کر کے اس کے آئینی اور قانونی حقوق کو پامال کیا گیا ہے تو وہ ہم ہیں، وہ میں ہوں. میں نے آپ کو اتنا لمبا پورا ایک ہسٹری بتائی اس کیس کی کہ میرے کیا حقوق ہیں. ہم نے یہ بارہا کہا ہے کہ اس کیس کو آپ مکمل کریں اور الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں فی الفور الیکشن چاہیے، دوسری طرف وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اس الیکشن کمیشن پہ بھروسہ نہیں ہے، ان سے استعفے لیے جائیں. تو اگر یہاں فرض کیا الیکشن کمیشن یا نہ رہا تو نیا الیکشن کمیشن بننے میں بھی تو بڑا لمبا وقت لگتا ہے، اور اس وقت تو اپوزیشن بھی موجود نہیں ہے. تو یہ تو متضاد دعوے کر رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو مسخرے بنا رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ الیکشن فوراً کیا جائے، دوسری طرف کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو ختم کیا جائے. تو نیا الیکشن کمیشن آتے تو بڑا وقت لگے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فوراً الیکشن کیسے ہوں گے؟ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان الیکشن کمیشن کے کٹہرے میں ہیں. ان پہ بڑے سنگین الزامات ہیں، بے قاعدگیوں کے، فائنینشیل مس ریگولیرٹی کے، قانون کی دھجیاں اڑانے کے، غیر ملکی فنڈنگ کے، غیر ملکی شہریوں کی فنڈنگ کے، غیر ملکی کمپنیوں کے فنڈنگ کے. اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں، اسی لیے تو یہ بھاگ رہے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی میں ہر وقت یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں. ایسے منصف کے سامنے احتجاج کرنا کہ آپ استعفیٰ دیں، میرے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ فیشزم ہے. اس کا نوٹس لینا چاہیے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 500 یا کل تو خیر 30 کے قریب لوگ تھے،
اتنے لوگ لا کے کھڑے کر دیں اور ججز کو متاثر کرنے کی کوشش کریں تو پھر جو جتنا بڑا مجمع لائے گا تو پھر وہ جج کو متاثر کرتا پھرے گا. اس کا مطلب ہے کیا ہم موب جسٹس اسٹریٹ جسٹس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ وہ نشانیاں ہیں, یہ وہ طریقے واردات ہوتی تھی جو فیشسٹ کرتے تھے, جو ہٹلر کرتا تھا, جو مسولینی کرتا تھا, جو فرانسسکو فرینکو کرتا تھا اسپین میں. یہ ایک خطرناک روش ہے. میں بارہا یہ یاد دلاؤں گا اور میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک میں انتشار پھیلا کے اور ادھر مظاہرے کر کے آپ فورن فنڈنگ کیس سے بھاگ جائیں گے, آپ انصاف کے کٹہرے سے آپ کو کوئی رعایت مل جائے گی یا آپ کو احتساب آپ کا نہیں ہو سکے گا. انشاءاللہ جب تک کیس کو منطقی انجام تک لے کے جاؤں گا, چاہے مجھے سپریم کورٹ کیوں نہ جانا پڑے, اور یہ حقائق عوام کے سامنے آئیں گے. آج آپ نے پھر التوا کی کوشش کی, مختلف حربے اختیار کیے, 10 مئی ہو گیا, 10 کے بعد 15 ہو جائے, 15 کے بعد 20 ہو جائے, لیکن اب فیصلے کا وقت آ چکا ہے. آپ کو حتمی فیصلہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو اکبر ایس بابر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.